الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان پر جو نعمتیں نچھاور کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ نعمتیں حسی اور مادی اور ظاہری ہیں، اور کچھ نعمتیں باطنی اور روحانی ہیں۔ ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی یہ نعمتیں وجود انسانی کی تعمیر و ترقی کے لیے، نشو و نما کے لیے، آسائش اور راحت کے لیے اللہ نے دی ہیں۔ کیونکہ بدن انسانی، جسم انسانی، بلکہ یوں کہوں کہ انسان خود، یہ بھی ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے۔ بدن اس کا ظاہر ہے اور روح اس کی باطن ہے۔ بدن اس کا نظر آتا ہے، ظاہر ہے، حسی ہے،
لیکن روح اس کی وہ ایک روحانی اور باطنی کیفیت اور وہ چیز ہے۔ تو پھر یوں سمجھیں کہ ظاہری نعمتیں جس طرح یہ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، بارش ہے، نباتات ہیں، فصلیں ہیں، باغات ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دن اور رات کا نظام ہے، جانور ہیں، پھل پھول ہیں، دریا سمندر ہیں، ندی نالے ہیں، یہ جتنی ظاہری نعمتیں ہیں یہ ظاہری وجود کے لیے ہیں، اس ظاہری وجود یعنی جسم کے پالنے کے لیے۔ اور جتنی باطنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جیسے ہدایت والی نعمت، قرآن والی نعمت، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت، یہ سب روحانی نعمتیں، یہ روحانی نعمتیں اللہ نے انسان کی روحانیت کی ترقی کے لیے دی۔ اب ہمارا حق بھی یہی بنتا ہے کہ ہم چونکہ جسم اور روح کا مجموعہ ہیں، اس لیے ہمیں جیسے اپنے ظاہر کی تعمیر و ترقی کا خیال کرنا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں باطنی تعمیر و ترقی کا بھی خیال کرنا ہے۔ بدن ہمارا بیمار ہو ہم فوری اس کا علاج کرتے ہیں، بدن ہمارا پیاسا ہو ہم فوری اس کی پیاس بجھاتے ہیں، جسم ہمارا بھوک سے لاغر ہو رہا ہو ہم فوری کھانا کھاتے ہیں، جسم کو سکون دیتے ہیں، جسم ہمارا تھکا ہوا ہو ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، نتیجتاً جسم درست رہتا ہے، توانا رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن اسی ظاہری جسم کی طرح ایک جسم ہماری روح کا بھی ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن ہے تو صحیح، اور اسی کے بل بوتے پہ ہم زندہ ہیں۔ وہ اگر نہ رہے اندر، انسان اس جیتے جاگتے جہان سے نکل کر قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ گویا یوں کہوں کہ پھر اصل ہمارا انسان جو ہے وہ وہی روح ہے کہ جس کے بل بوتے پر یہ جسم بھی کام کرتا ہے، اگر وہ نہ رہے تو جسم بھی کام چھوڑ جاتا ہے۔ تو وہ روح جو ہے وہ اصل انسان ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جیسے ہم اس ظاہری انسان کی تعمیر و ترقی اور بھوک پیاس کا خیال اور لحاظ رکھتے ہیں، ہمیں اس باطنی اور اصل انسان کی تعمیر و ترقی اور بھوک پیاس کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو نتیجتاً روح بھوکی پیاسی رہے گی، روح بیمار پڑ جائے گی، اور جس کی روح بیمار ہو گئی
وہ بندہ باطنی طور پر بیمار ہو جائے گا، اور جسے باطنی بیماریاں لگ گئیں نتیجتاً اس بندے کا ظاہر بھی متاثر ہوگا، بلکہ یوں کہوں باطنی بیماریاں اگر لگ گئیں تو دنیا بھی متاثر ہوگی اور آخرت بھی متاثر ہوگی۔ ہمارے اس بدن، ظاہری بدن کا تعلق صرف ہماری دنیا تک ہے، بس کوئی فائدہ لینا ہے تو بھی دنیا میں ہی لینا ہے ہم نے، اس سے کوئی اگر ہمیں نقصان اس سے ذریعے ہو تو وہ بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر ہماری جو روح ہے اور روحانیت ہے، اس کا نفع اور نقصان صرف دنیا تک محدود نہیں، آخرت بھی اس کی لپیٹ میں آتی ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے یہ مانا ہوا ہے کہ ہم نے مر کر ختم نہیں ہو جانا، ہم نے مر کر ایک نئے جہان میں داخل ہو جانا ہے۔ یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں، اور ان باتوں سے بے فکری ان کو ہونی چاہیے جن کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ یہ مانتے ہیں مر گئے اور ختم ہو گئے۔ لیکن چونکہ ہم تو والبعث بعد الموت کے قائل ہیں نا، کہ جی اٹھنا ہے دوبارہ، پھر وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ تو بس صرف اسی ایمان کو تقویت دینے کے لیے، زور بخشنے کے لیے، اس میں روح پھونکنے کے لیے اور اسے جگانے کے لیے اور مردہ ضمیر کو تھوڑا سا ہلانے اور بیدار کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، کہ جس طرح ہم اپنی ظاہری نعمتوں کا خیال کرتے ہیں، اسی طرح باطنی اور روحانی کیفیتوں کا بھی ہمیں خیال ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کا خیال نہ کریں اور اسے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیں، شیطان شاید پھر اتنا خطرناک نہ ہو جتنا آپ کا نفس خطرناک ہو جاتا ہے۔ پھر یہ خود بخود ابھارتا ہے بندے کو گناہوں پر، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے ماہ رمضان میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ صفدت فیہ مردۃ الشیاطین، بڑے بڑے جو سرکش شیطان ہیں نا، انہیں اللہ زنجیروں میں جکڑ کے سمندر میں پھینک دیتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں شیطان تو ہو گیا قید، جکڑا گیا، ہم پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا روزوں میں لوگ گناہ نہیں کرتے؟ آپ اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے آپ پر، لیکن گناہ تو لوگ پھر بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آتا ہے کہ یہ پھر ہمیں خراب کرنے والا صرف اکیلا شیطان نہیں، ایک اور چیز بھی ہے، یعنی انسان کے دو دشمن ہیں، ایک تو ہو گیا ابلیس شیطان، اور دوسرا دشمن جو چھپا ہوا ہے وہ ہے ہمارا شریر نفس، جسے قرآن نے نفس امارہ کہا۔ 13واں پارہ اٹھائیں، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے وما ابرئ نفسی۔ یوسف علیہ السلام جب اس عورت کے جال سے بچ نکلے تھے جو انہیں پھنسانا چاہتی تھی، گناہ میں لگانا چاہتی تھی،
تو فرمانے لگے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو یوں بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو انسان کو برائیوں پہ بھڑکاتا رہتا ہے، یہ تو بھڑکاتا ہے انسان کو برائیوں پر، تو میں اسے بالکل بری نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے الا ما رحم ربی، میں اس لیے گناہ سے بچ گیا ہوں کہ میں نے اپنے رب کی رحمت سے اس نفس امارہ کا مقابلہ کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی روحانیت کا خیال نہیں کرتے تو نتیجتاً آپ کا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا، آپ کو پھر یہ اس بھنور سے نکلنے نہیں دے گا۔ اگر آپ اس کی ہر بات ہی مانتے چلے جائیں، دل کی خواہشات، اسے ہی نفس کہتے ہیں، ضمیر جسے آپ کہتے ہیں، قرآن نے اسے نفس کا نام دیا ہے۔ عربی میں بھی نفس جان کو کہتے ہیں، جان، جیسے وہ قرآن کی سورۃ الفجر کی آخری آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب موت کا وقت ہوتا ہے تو مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، تو مطمئن تھا اپنے اللہ کے وعدوں پر اور تو نے اس کے ساتھ وفا کی ہے، ارجعی الی ربک، اب چل اسی کی طرف لوٹ، وہ تجھے بلا رہا ہے، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی تھا اور تجھے مبارک ہو وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، یہاں سے نکل، یعنی روح اسی نفس کو، روح کو کہا جا رہا ہے نا، نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں سے نکل اور جنت میں داخل۔ تو اپنی باطنی کیفیات کو جانچتے رہا کیجئے، اپنے اندر اور اپنے من کو جھنجھوڑ کے رکھیے ہر وقت، اس لیے کہ یہ بھڑکاتا ہے انسان کو، لیکن جب یہ برائیوں کا احساس اندر پیدا کرتا ہے، ابھارتا ہے، یہ نفس امارہ، تو نتیجتاً ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اگر یہ ابھارتا ہے نا تو اسی وجود میں ہم نے ایک ضمیر اور نفس ایسا رکھا ہے جو آگے سے ملامت بھی کرتا ہے، آگے سے ملامت کرتا ہے، بندے کو روکتا ہے۔ آپ اپنے پہ ہر بندہ تجربہ بے شک کرو، اتنا بھی مرا ہوا ضمیر نہیں ہے ہمارا، آپ اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو تنہائی میں جا کر آپ کو جھنجھوڑتا ضرور ہے کہ یہ کیا کر دیا، یہ گناہ کر دیا، یہ گناہ رہتا تھا یہ بھی کر دیا، اور یہ قدم بھی اٹھا لیا، اور یہ حرام بھی کھا لیا، لے لیا، مطلب اندر ہی اندر انسان کو محسوس ہوتی ہے اس کی ملامت، ابھارتا بھی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نفس لوامہ بھی اللہ نے رکھا ہے اسی انسان کے اندر۔ اب اگر انسان اس کی ملامت کو لے لے، یعنی یہ جو ملامت کر رہا ہے بندہ، اس کی باتیں سنے، اس پہ غور کرے، توجہ کرے، اور کہے کہ واقعتاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو اگر آپ نے ملامت لے لی ہے اور آپ اس کی بات
آپ پہ اثر کر گئی ہے، تو آپ بن گئے ہیں نفس مطمئنہ۔ وہی جس کے لیے میں نے آیت پڑھی کہ جب وہ مرنے لگتا ہے یا میدان محشر میں اسے کہا جاتا ہے چل اپنے رب کی طرف، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے۔ لیکن اگر آپ نفس امارہ کی ملامت کو لتاڑ دیتے ہیں، وہ اندر سے چیخ و پکار کرتا رہتا ہے لیکن آپ اس کی بات نہیں سنتے، کہتے ہیں چھوڑو اس کو، اس کی ملامت کا کیا، اور آپ برابر اسی طرح نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، تو پھر یہ بن جاتا ہے نفس خبیثہ۔ آپ اتنے خبیث ہو گئے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے ایک اندرونی انتظام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ باہر سے نبی، رسول، کتابیں، علماء، بیان، درس، نصیحتیں وہ بھی ہیں، لیکن ایک انتظام اندر ہی اندر رکھا تھا ملامت کرنے کا، شرمندہ کرنے کا، اور جب انسان اس کی بھی نہیں سنتا پھر یہ ایسا خبیث ہو جاتا ہے کہ یہ جس جگہ پہ رہتا ہے وہ جگہ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ جب یہاں سے نکلتا ہے یہ زمین بھی شکر ادا کرتی ہے کہ میری جان چھوٹی اس ناپاک وجود سے، اور نفس مطمئنہ جب اٹھتا ہے تو وہ جگہ بھی روتی ہیں جس جگہ پہ بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد کیا کرتا تھا۔ تو ایسے نہ بنیے کہ آپ دنیا سے اٹھیں، انسان بھی شکر ادا کریں، باقی جگہ بھی شکر ادا کریں، ہر کوئی کہے کہ شکر ہے جان چھوٹی، بوجھ اٹھا زمین کا۔ آپ ایسے بن کے جئیں کہ آپ نفس مطمئنہ بنے، جب یہاں سے اٹھیں بھی صحیح اور وقت آئے یہاں سے رخصتی اور الوداع کا، کم از کم زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے، انسان بھی روئیں اور فرشتے بھی روئیں۔ یعنی ایسی زندگی کو گزارنی ہے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو الہ بنا کے نہیں چلنا، جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، خواہشات کو الہ بنا لیا۔ مطلب جس طرح کہ الہ کی پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ جو حکم دے وہ ماننا ہوتا ہے، تو آپ نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا کہ جو اندر اٹھے اور جو من میں آئے اسے پورا کرنا ہے، اور ہر بات ہی اس کی ماننی ہے، یہ کوئی الہ ہے؟ قد افلح من تزکا، بس وہی کامیاب ہوگا دنیا آخرت میں جس نے اندر کو پاکیزہ کیا۔ آج ہمارے اندر بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح کی فکر نہیں۔ ظاہری جسم کو پالنے کے لیے اللہ نے 100 نعمتیں دے رکھی ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، اور تیرے باطن اور تیرے من کی منجائیاں اور صفائیاں کرنے کے لیے بھی انتظام پورا موجود ہے، لیکن ہم اسے لیتے نہیں۔ بھائی یہی ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہم اسے لیتے نہیں، ورنہ یہ سارا انتظام ہی تو ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کے باطن کی رہنمائی کے لیے، اندر کی منجائی اور صفائی کے لیے
کتاب انزلناہ الیک، ہم نے ایک ایسی روحانی نعمت عطا کی ہے اپنے بندے کو کہ اگر یہ اس نعمت سے تعلق جوڑے بنائے، اگر اس نعمت سے دل اپنا لگائے، تو وہ نعمت دی ہی اسی لیے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی نعمت ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ، یہ نکالتی ہے لوگوں کو من الظلمات إلى النور، یہ اندھیروں سے نکالتی ہے روشنیوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ برائیوں سے نکالتی ہے نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ بدکاریوں سے نکالتی ہے، یہ اللہ کی ناراضگیوں سے نکالتی ہے اور رضا الہی کا انسان کو پروانہ عطا کر دیتی ہے یہ قرآن والی نعمت۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اسی نعمت کی طرف توجہ دلائی لوگوں کی، اور انداز بدل بدل کے فضائل قرآن کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تعارف قرآن بھی اسی قرآن میں ہے، یہ خود بتاتا ہے مجھے اتارنے والا کون ہے، مجھے لے کے آنے والا کون ہے، میں کس رات میں اتارا گیا، میں کس مہینے میں اتارا گیا، میں کس شہر میں اتارا گیا، میں کس نبی پہ اتارا گیا، یہ ساری تعارف بھی اپنا قرآن خود کرواتا ہے۔ اور خدا کی قسم صرف تعارف ہی نہیں کرواتا، یہ قرآن اپنے فضائل بھی ایسے ایسے بیان کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا انتظام ہماری روحانیت کے لیے ہمارے اللہ نے کر دی۔ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، فرمایا انزلناہ الیک، اے میرے نبی جی اس کتاب کو ہم نے آپ پہ اسی لیے اتارا ہے، اسی لیے اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ خود اللہ قرآن کے نزول کی حکمتیں بھی بیان کرتا ہے، کہیں پہ اللہ کہتے ہیں لعلہم یذکرون، کہیں پہ کہتے ہیں لعلہم یتفکرون، کہیں پہ اللہ کہتے ہیں لیدبروا آیاتی، کہیں پہ فرمایا ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہی وہ قرآن والی نعمت ہے، اگر اسی سے بندہ تعلق پیدا کر لے، رب کعبہ کی قسم یہی قرآن شفا بھی بنتا ہے، یہی قرآن رحمت بھی بنتا ہے، یہی قرآن ہدایت بھی بنتا ہے، یہی قرآن برکت بھی بنتا ہے، یہی قرآن دنیا بھی بنتا ہے، یہی قرآن آخرت بھی بنتا ہے، یہی قرآن انسان کے وجود کو بھی چمکاتا ہے، یہی قرآن باطن کی صفائیاں بھی کرتا ہے، یہی قرآن اللہ کے قریب بھی کرتا ہے، یہی قرآن بندے کے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہی قرآن والی وہ نعمت ہے جس قرآن والی نعمت کے نتیجے میں اللہ نے اتنے کمال بندے کو بخش دیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
المؤمنین، اسی قرآن کو کہا کہ یہ شفا ہے نا، شفا ہے۔ ہمیں صرف یقین نہیں، ہمیں بیٹھے ہوئے ملنگوں پہ یقین ہے، جن سے ہم دم دارو کے لیے جاتے ہیں جن کے پاس، ہم انہیں پہ یقین، خود بے شک وہ دھکے کھا رہے ہوں لیکن ہمیں ان پہ یقین ہے، ہمیں ان پہ یقین ہے۔ اس طرح کے عاملوں پر، اسی طرح کے بابوں پر، اسی طرح کے جناب بیٹھے ہوئے ٹھگوں پر ہمیں بڑا یقین ہے، لیکن قرآن شفا ہے، اس پہ یقین نہیں، ورنہ خدا کی قسم یہ قرآن تو ایسی شفا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، جب بھی جسم میں کہیں کوئی مرض ہوتی یا درد ہوتی یا کوئی پرابلم، حدیث میں آتا ہے یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، آپ خود آخری 3 سورتیں پڑھتے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 3 سورتوں کو پڑھتے اور آپ اپنے اوپر پھونک مار لیتے، دم کر لیتے، تو حضور کو بیماری جاتی رہتی، وہ یعنی شفا کا کام کرتا قرآن، رسول اللہ اس سے شفا کا کام بھی لیتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجْعُهُ، جس وقت اللہ کے نبی کی مرض سخت ہو گئی، مرض الموت، اور آخری وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آیا، اور بار بار اللہ کے نبی جی اللہ تعالی سے بار بار یہی دعا مانگتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی ان سختیوں میں میری مدد کر، لا الہ الا اللہ، بار بار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے اللہ کے نبی، اور اللہ سے کہتے اے میرے مالک مجھے موت کی سختیوں میں میری مدد کر۔ اس موقع پہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس سختی کے عالم میں میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ جب بھی بیماری ہوتی یہ 3 سورتیں پڑھ کے دم فرماتے، آج نہیں کر پا رہے کیونکہ سخت بیمار ہیں، تو میں کر دوں؟ کہتی ہیں میں نے یہ 3 سورتیں پڑھی اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو لیا اور میں نے اس پہ پھونک مار دیا، اور پھر میں نے وہی حضور کا ہاتھ حضور کے بدن پہ مل دیا، یہ سوچ کر میں اپنے ہاتھ پہ پھونک کے ملوں تو شاید وہ برکت نہیں ہوگی جو خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں برکت ہے، رجا برکتہا، میں نے ان ہاتھوں کی برکت کا سوچ کر انہی کے ہاتھوں کو انہی کے جسم پہ ملا، اللہ اکبر۔ تو خود رسول اللہ بھی عمل یہی کرے، سیدہ عائشہ بھی عمل یہی کرے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم ایک قبیلے میں گئے مدینہ کے آس پاس، وہاں ہمیں پتا چلا کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈسا ہے یا بچھو نے، کسی زہریلی چیز نے اسے، وہ زہر اتنا اس پہ اثر کر گیا ہے کہ وہ شدید بیمار ہے۔ انہوں نے ہر مطلب دوا، ڈاکٹر، حکیم سب کچھ کر لیا، فائدہ افاقہ نہ ہوا۔ انہوں نے نئے بندے دیکھے بھی چلو یہ باہر سے آیا، کوئی ان سے پوچھیں شاید کوئی یہ ان کے پاس کوئی شے ہو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے بات کی، میں نے کہا ہاں ہے میرے پاس علاج ہے۔ انہوں نے کہا آؤ پھر، ہم تو بڑے پریشان ہیں، بندہ ہمارا بڑا کام کا ہے، سردار ہے قوم کا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا،
ابو سعید خدری صحابی رسول کہتے ہیں میں نے وہاں جا کر اس سردار کے سرانے کھڑے ہو کر میں نے سورت فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. میں نے سورت فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، دم کرنا شروع کر دیا. ابھی تھوڑی دیر ہی نہیں گزری کہ اسی سورت فاتحہ کی برکت اور میرے یقین کی برکت سے اللہ نے زہر کا اثر ختم فرما دی. اٹھ کے بہ گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے کبھی تجربہ جو نہیں کیا سورت فاتحہ کی شفا کا، ورنہ کہتے ہیں میں مکہ میں مقیم رہا کافی عرصہ اور آب و ہوا کے بدلنے سے مجھے بڑی بیماریاں چمٹ گئیں، میں نے کوئی علاج نہیں کیا. جو بیماری مجھے لگتی تھی میں فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کر کر کے اپنے آپ کو اسی کے ذریعے علاج کرتا تھا، اور جو مرض بھی مجھے لگی میں نے ہر مرض کا علاج فاتحہ کے ذریعے کیا اور ہر مرض میں اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی. میں عرض کی تھی ساڑھا یقین کوئی نہیں، ہمارا یقین اور چیزوں پہ ہے. جتنا گولی پہ یقین ہے اتنا ہی کبھی ہو جاتا نا فاتحہ پر تو کام پھر بھی چل جانا تھا. لیکن ہمارا ان چیزوں پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کریں، علاج کریں، علاج تو سنت ہے ضرور کریں، لیکن یہ جو اللہ کہتے ہیں نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ بھی تو سچ ہے نا، یہ بھی تو اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن میں شفا ہے. تو اس کو بھی تو لو نا یار، اس پہ بھی عمل کرو. جسمانی بیماریاں واسطے شفا تے ہے ہی ہے، اصل تو یہ ہے روحانی بیماریوں کی شفا، وہ جس کا ہم خیال نہیں کرتے. ہماری روح بھوکی پیاسی تڑپتی رہتی ہے، گناہوں میں لتھڑی پڑی ہے، ہم نے اس کی مجائیوں صفائیوں کا کبھی خیال نہ کیا، اور ہم نے اس کو لگی ہوئی بیماریوں کو ہٹانے کا کبھی کوئی سد باب نہ کیا. اس کا سد باب ہوگا بولو قرآن سے. کس سے جی؟ اور دل کی بیماریوں کا علاج کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نکلے تو تھے گھر سے، تلوار ہاتھ میں پکڑیے کہ میں پیغمبر اسلام کا قتل کرتا ہوں معاذ اللہ. ابھی اسلام قبول نہیں کیا. ابو جہل نے اعلان کیا جو رسول اللہ کو قتل کرے گا میں 100 اونٹ انعام دوں گا. بس اسی کے اس تقریر سے نا متاثر ہو گئے، بھڑک اٹھے کہ یہ فتنہ تو میں ختم کر کے ہی رہتا ہوں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نکل پڑے. رستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا ادھر پیچھے جانا، اپنے گھر کی خبر لے، جس کو تو قتل کرنے جا رہا ہے نا اسی پر تیری بہن بھی ایمان لا چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی ایمان لا چکا ہے. بھڑک اٹھے ہیں میرے گھر میں بھی پہنچ گیا اس کا دین. گھر آئے تو دیکھا کہ بہن اور بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. بس بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا زخمی کر دیا بہن کو. غصہ ختم نہیں ہوا، تھک گئے، مار مار کے تھک گئے اور پیچھے سستانے کے لیے بیٹھے. ایسے خیال آیا جس خطاب کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے اسی خطاب کا خون میری بہن کی رگوں میں دوڑتا ہے. عجیب ہے، میں مار مار کے تھک گیا لیکن یہ تو مار کھا کھا کے نہیں تھکی، اس نے تو توبہ نہیں کی، یہ تو اسی مسئلے پہ ڈٹی ہوئی ہے. تو ایسے دل میں خیال آیا بھئی چلو میں اس سے پوچھوں تو صحیح بھی کیا ہے، تو کیا پڑھ رہی ہے. بس انہیں تو موقع مل گیا قرآن سنانے کا. بس ادھر سے مطالبہ کیا کہ مجھے بھی لا کے دکھاؤ یہ کیا ورقے تمہارے ہاتھ میں. فوری طور پہ فاروق اعظم کی بہن اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی تلاوت پڑھنی شروع کر دی، تلاوت کرنی شروع کر دی. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول
القول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. بس یہی چند آیتیں تھیں 6-7 شروع والی، اور سے کچرا صاف ہو گیا، زنگ اترا دل سے، دل کی بیماریوں کا تریاک قرآن بن گیا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں قرآن شفا ہے، باطن کی مرضوں کی بھی شفا ہے. لیکن کوئی سنے، توجہ تو کرے، کوئی توجہ کرے. رب کعبہ کی قسم دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. شرک چمٹا ہوا ہو وہ بھی نکل جاتا ہے، کفر چمٹا ہوا ہو وہ بھی نکل جاتا ہے، فسق و فجور چمٹا ہوا ہو وہ بھی نکل جاتا ہے، بدعت رسم رواج چمٹی ہوئی ہو وہ بھی نکل جاتی ہیں. ہر مرض کا علاج قرآن ہے. یار ہم نے کبھی قرآن کے ذریعے علاج نہیں کیا، ورنہ یہی فاروق اعظم ابھی ابھی قرآن سنائے، اتنا نور چمکا دل کے اندر قرآن کا، بس یہی سے اٹھے اور سیدھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں چلے گئے. وہی فاروق جو ابھی تھوڑے لمحے پہلے قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، لیکن قرآن کے سننے کے بعد اتنا رنگ چڑھا، اتنا زنگ اترا دل سے کہ وہی فاروق اعظم پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھ کے اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. سودا لینے کے لیے بازار گئے تھے ہم، اور ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے تھے ہم. جس کے خریدار گئے تھے اسی کے ہاتھوں ہی بک گئے، جس کو مارنے گئے تھے اسی کے ہی مرید ہو گئے، اسی کے ہی مرید ہو گئے. لہذا قرآن جو ہے وہ دلوں سے زنگ اکھاڑتا ہے، قرآن زنگ کو اتارتا ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. اجڑ چکے ہو، دلوں میں سکون نہیں، ٹینشنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دل نہیں لگتا. یا بڑا مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں سکون نہیں، چین نہیں، اطمینان نہیں. آؤ میں تمہیں نسخہ شفا بتاتا ہوں، وہی نسخہ شفا جو اللہ نے بتایا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. او مومنو، اگر اجڑ چکے ہو، آؤ ہم تمہیں آباد کرنے کے لیے ہم نے قرآن اسی لیے اتارا تاکہ اجڑے ہوئے مومنوں کو آباد کیا جا سکے. رب کعبہ کی قسم کتنی خوش قسمتی انسان کی ہوگی کہ اسی رسی کو تھام لے جس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے بندے کے ہاتھ میں آ جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پڑھتے نہیں ہو؟ تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے. کبھی سوچا یہ رسی کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ رسی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہی وہ قرآن ہے جسے اللہ نے رسی بنا کے لٹکایا. سبحان اللہ، رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، پھر تیری میری کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ اسی رسی کا دوسرا کنارہ تیرے میرے ہاتھ میں آ جائے. پھر بھٹکنے کا کوئی چانس ہے؟ رسی کے دو ہی کنارے، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں، ایک بندے کے ہاتھ میں. اب اسی رسی کے ذریعے اللہ کھینچے گا تجھے اپنی طرف. لیکن ہم قرآن سے بیگانے، ہم نے کبھی نہیں قرآن پڑھا. پتہ نہیں ہمیں ڈرا دیا گیا، مشکل ہے، اوکھا ہے، یا پتہ نہیں ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے، کوئی بے ادبی گستاخی نہ اس کی ہو جائے. بس وہی 5 سورے، وہی وظیفوں کی کتابیں، انہی میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ورد، وظیفے، اس طرح کی کوئی بنی بنائی دعائیں، من گھڑت بازار سے ملنے والے رسالے،
انہی میں ہم پڑ گئے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ تو روح بنا کے اللہ نے بھیجا تھا۔ اوحینا الیکا روحا من امرنا، اے میرے پیغمبر اس مردہ انسانیت کی طرف آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ مردہ ہو چکی ہے انسانیت، اوپر اوپر سے شکل صرف انسانوں کی رہ گئی، اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ میں انہیں کیسے انسان بناؤں، کیسے میں انہیں زندہ کروں؟ اللہ کہتے ہیں روح ڈال میرا پیغمبر ان کے اندر۔ اللہ جی وہ کون سی روح ہے جس کے ڈالنے سے یہ زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اوحینا الیکا، وہ روح جو ہے وہ وحی کر دی، جبریل لے کے آ رہا ہے، جبریل سے قرآن والی روح لے کر ان مردہ دلوں کے اندر ڈالنا تیرا کام ہے، اور انہی مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں عزت بخشنا میں اللہ کا کام۔ صحابہ پھر دنیا پہ چھا گئے کہ نہ چھا گئے؟ قرآن تھا ان کی لائبریری میں، قرآن کے سوا کوئی کتاب تھی؟ صحابہ کے پاس کون سی کتاب تھی؟ بولو تو صحیح، کیوں بیگانے ہو قرآن سے؟ امام مالک کہتے ہیں یصلح لن یصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها، اسی چیز نے اس امت کے دوسرے حصے، آخری حصے کو ٹھیک کرنا ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے حصے کو ٹھیک کیا تھا۔ امت کے دو حصے، پہلا حصہ صحابہ، دوسرا حصہ ہم۔ وہ پہلا حصہ ابتدائی، ہم آخری حصہ۔ امام مالک کہتے ہیں پہلے حصے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی اسی چیز سے آخری حصے کی اصلاح ہوگی۔ پہلے حصے کی اصلاح قرآن سے ہوئی، آج آخری حصے کی اصلاح بھی ہوگی تو کس سے؟ حضرت علی سے مروی حدیث، میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا اے علی انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنوں والا زمانہ آنے والا ہے۔ اس وقت کہا، آج سے 1400 سال تے ہون تے اسی فتنے چ لت پت ہو گئے۔ شبہات کا فتنہ، دین پہ طرح طرح کے شبہ پیدا کرتے ہیں لوگ، کوئی کسی حکم کے بارے میں، کوئی کسی حکم کے بارے میں، شبہات کا فتنہ۔ یہ چینلوں پہ بیٹھے ہوئے نئے نئے سکالر آئے دن اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی قربانی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی زکوٰۃ کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی نماز کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی مسجد اور مدرسے کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی علماء کا مذاق اڑاتا ہے۔ شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ، یہ خواہشوں کے فتنے جس نے ہمیں اندر سے بیمار کر کے رکھا۔ بد نظری والی مرض ہمیں لگ گئی، بے حیائی والی مرض ہمیں لگ گئی، زنا والی مرض ہمیں لگ گئی، غیبت جھوٹ والی مرض ہمیں لگ گئی، حرام مال کھانے والی مرض ہمیں لگ گئی، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والی مرض ہمیں لگ گئی۔ یہ شہوات کا فتنہ، شبہات کا فتنہ، اور بڑے بڑے عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، بڑے بڑے فتنے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا اے علی ان قریب فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ صحابہ تو کام کی باتیں پوچھتے تھے، اب یہ نہیں پوچھا بھی وہ کون سا ہوگا، کون سا ہوگا، کون سا، بھائی اس طرف بات نکل جائے۔ حضرت علی نے وہ سوال کیا، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بس آپ نے ایک لفظ کہہ دیا نا کہ فتنے آنے والے، اب مجھے تو یقین ہے کہ آئیں گے، بے شمار آئیں گے،
لیکن میں وہ نہیں پوچھتا کہ کون کون سے ہوں گے، میں تو یہ پوچھتا ہوں مل مخرج منہا یا رسول اللہ، زندگی رہے نہ رہے یہ تو ذرا جلدی جلدی بتا دیجئے کہ ان فتنوں سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی۔ امت کے لیے کتنی آسانیاں کی صحابہ نے، کام کام کے سوال کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میرے نبی کریم نے آگے سے فرمایا، اے علی اگر ان فتنوں سے نکلنا ہے تو میں تجھے مخرج اور رستہ بتا کے جاتا ہوں، اور وہ رستہ کون سا ہے؟ سنیے گا، میرے نبی کریم نے فرمایا وہ رستہ کون سا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ رستہ اللہ کی کتاب ہے۔ فتنوں سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ اللہ کی۔ ہم فتنوں میں پڑ گئے، اور فتنوں سے نکلنا ہے تو قرآن پڑھو، لیکن قرآن اگر تمہیں ترجمہ ہی نہ آتا ہو تو پھر کیا کرو گے؟ فکر کیسے کرو گے؟ اس میں تدبر کیسے کرو گے؟ بس آپ ہی کی غرض کی اصلاح کی خاطر میں نے پچھلے جمعے اعلان کیا تھا، اور میں کل سے شروع کرنے لگا ہوں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد 7 بجے جماعت ہے ہماری، اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ درس قرآن ہوا کرے گا۔ میں آپ کی آسانی کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں روزانہ نیا موضوع اٹھاؤں گا، ہر روز اس ایک موضوع پہ کافی ساری آیات احادیث پورا ایک بنا کے موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کروں گا۔ آپ بس آدھا گھنٹہ ذہن میں لے کے تشریف لائیں، اپنے بچوں کو سکول کالج یونیورسٹی کے بچوں کو یہاں ضرور بھیجیں، خود آئیں۔ ہم کوشش کریں گے اس کی ریکارڈنگ ہو تاکہ جو دور ہیں یا گھروں میں خواتین ہیں ان تک وہ ریکارڈنگ پہنچے، لوگ سنیں۔ چن چن کے ایسے موضوعات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جس سے آپ کے عقائد کی اصلاح ہو، آپ کے اعمال کی بھی اصلاح ہو، آپ کے اخلاق و آداب کی بھی اصلاح ہو، آپ کے معاملات کی بھی اصلاح ہو، آپ کے گھر بار کی اصلاح ہو، اولاد کی اصلاح ہو۔ تو میری پرزور آپ سے اپیل ہے، میں نے الگ الگ فردن بھی کئی بندوں کو دعوت دی ہے، لیکن تھوڑوں کو دے سکا ہوں، یہاں تو آپ کافی سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا جو شوق رکھتے ہیں مجھے نام لکھوائیں، میں پورا ہفتہ انتظار چلے ہاں، لیکن اتنا دنیا میں لوگ مست ہیں کہ کوئی نہیں اس طرف دھیان کرتے۔ میں پھر آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، جگا رہا ہوں کہ آپ خدا را قرآن سمجھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سمجھیں۔ ہم فری میں مفت میں آپ کو قرآن پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ یہ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، انہیں قیمتی بناؤ، گرمیوں میں نہیں ٹائم ملتا، گرمی ہوتی ہے۔ اب ایک بہترین زبردست ماحول ہوتا ہے، یہاں ہم بند ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پرسکون ماحول ہوتا ہے، سارے دن کے کام کاج سے آپ فارغ ہو کے آتے ہیں، بس اب صرف جا کے کھانا کھا کے سونا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ خود بھی آئیں، بچوں کو بھی لے آئیں، دکاندار اپنے ملازموں کو بھی لے آئیں، ضرور شرکت کریں یار، آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ بس مجھے تھوڑی سی تسلی دے دو جو ارادہ رکھتے ہو کہ ہم انشاءاللہ درس میں شرکت کریں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ ہمت دے، توفیق دے سب کو۔ کل سے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ۔